اور عامر بھائی وہ عام طور پہ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ بھی وہ ذرا وہی تاریخ سے نقطہ جوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگین ہر دفعہ نئی تاریخ بھی بنتی ہے. مثال مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے نجی نشست میں کسی نے ایک سینئر صحافی نے کہا تھا، میں نے کہا جی باجوہ صاحب کیا کریں گے خان صاحب کے ساتھ معاملہ خراب؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا معلومات کوئی نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک آرمی چیف نے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا ہو. تو باجوہ صاحب ایک کو بھیج چکے ہیں تو نہیں بھیجیں گے، لیکن وہ معاملہ خراب ہو گیا. تو ظاہر ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی پیٹرن فالو ہوتا رہے، لیکن پیٹرن سے پیٹرن جوڑنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ بھی کسی بھی وقت کی ہو اور سامنے سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو، ایک اسٹیج آتا ہے جب وہ پوزیشن اور اسٹرینتھ پر ہوتے ہیں اور سامنے والا ہلکا ہوتا ہے، کہتے ہیں اب جان چھڑاؤ یار، یہ گلے پڑے گا، اب جان چھڑاؤ، نکلو اس مسئلے جان چھڑاؤ. تو اس لیے پوزیشن اور اسٹرینتھ پر آ گئے تو شاید وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب جان چھڑاؤ. یعنی اب اس سے زیادہ کیا پوزیشن اور اسٹرینتھ ہوگی کہ علیمہ صاحبہ نے کہا نا کہ اچھا آپ کسی نے ہمیں یہی نہیں بتایا 2 سال میں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نا کہ ہمیں 2 سال سے، حالانکہ پہلے دعوے ہوتے تھے کہ وہ تو پیر پڑے ہوئے لیکن یہ نہیں مانتے، لیکن علیمہ صاحبہ کہہ رہی کہ کسی نے بتایا ہی نہیں 2 سال میں ہمیں کہ آپ کو چاہیے کیا. تو یہ میرا سوال یہ پریسائزلی کہ یہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں نہیں ہوگا اگر ہم منی بھائی سے اتفاق کرتے ہو کہ وہ بھی کہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب اس مسئلے کو نمٹاؤ، ایک کنارے لگاؤ یار، آگے چلو. عامر بھائی اچھا بات پتہ کیا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے جس دن ہم نے طیارے نہیں گرائے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، فکس میچ ہے، جنگ لڑ رہے ہیں مودی کے ساتھ. ابھی میں بریک میں بات کر رہا تھا بھٹی صاحب سے کہ یہ کیا ضرورت تھی اس طرح کا بیان دینے کی، مطلب یہ کیا. اور عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جہازوں کے لیے تیل نہیں ہے، ان کے پاس شاید باجوہ صاحب والی بریفنگ تھی پرانی. اور گولے ہمارے پاس نہیں ہیں کیونکہ ہم یوکرین میں بھیج چکے جنگ میں، اور ہم تو فارغ ہیں. اس سے بڑی کوئی پاکستان کے بارے میں اتنے بڑے رتبے پہ اپوزیشن لیڈر پہ بیٹھا ہوا بندہ بات کر سکتا ہے؟ اور میں نہیں کہتا، میں غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، لیکن اس سے آدھی باتوں پر ان کے مخالفین کو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے. میں ابھی بھی نہیں دے رہا کسی کو. اور نہیں کمال یہ ہے کہ اس کے بعد ترہ امتیاز یہ ہے کہ جب طیارے گرا لیے تو سارے کے سارے کریڈٹ لینے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہم نے گرائے ہیں. یعنی جو سوشل میڈیا واریر پاکستان میں اور امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہیں، یہ سارے طیارے انہوں نے گرائے تھے. جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے تو بجٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا رافیل ایک خریدا جاتا ہے. مطلب آپ اندازہ کر لیں ان سب کے منہ اور ان کے بیانات چلائیں نا، جیسے وہ شیخ رشید کا لوگ چلاتے ہیں کہ میں نے ایٹم بم کے دھماکے کرائے اور ساتھ چلتا ہے کہ میں تو دبئی بھاگ گیا تھا ڈر کے. یہ سارے وہ واریر ہیں جن کی فراڈیوں کی کوئی شرم اور بے شرمی کا نزدیک کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا لفظ تھے. لیکن یوتھ کے کردار کو تو افواج نے اپریشیٹ کیا. آج کی بات بتاتا ہوں. جی نہیں آج وہ دیکھیں وہ سیاسی طور پہ اور گفتگو ہے، ہم تو اپنے حقائق پہ بات کریں گے. اچھا. ہم کسی کی ترجمانی نہیں کرنے بیٹھے ہوئے. آج کی گفتگو پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی جب تک یہ وہ بات جو عمران خان کے بیاف پہ مذاکرات کر رہے ہیں، میری ایک سے بات ہوئی، کہتے ہیں جب تک علیمہ خان موجود ہیں کوئی کام نہیں ٹھیک ہو سکتا. انہوں نے کہا اب کل پتہ لگے گا کہ خان اس کا کیا جواب دے گا. کل GHQ حملہ کیس ہے جس میں وہ منیب صاحب کو میں تھوڑا سا کر دوں، 25 گواہ ہو چکے ہیں اور یہ 50 تک جائیں گے، 100+ گواہ ہیں. اور 50واں گواہ وہ ہوگا جس کی کورٹ سے اجازت لی جائے گی، جو آ کے یہ بتائے گا کہ چکری میں عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگ موجود تھے اور ہم نے یہ پلان کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نام نہیں لے رہے ورنہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے فیض امین صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ چکری میں ایک فارم ہاؤس پہ میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، گواہ کون ہے مجھے نہیں پتا، چھوڑے اس بات کو، وہ لانا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ مذاکرات والوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے کہ GHQ پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، PF بیسز پہ، آپ نے ISI کے آفیسز پہ جو انڈیا نہیں کر سکا آپ نے کیا، آپ کو اس کی سزا ملے گی. بعد میں آپ ضمانتیں کرا لیں، بری ہو جائیں، وہ بعد کی بات ہے، اس میں ہم نے نہیں معافی دینی، چاہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، جو کہ شروع ہی نہیں ہوئے. کیونکہ خان صاحب ہر دوسرے ہفتے میں نئی پوزیشن لے لیتے ہیں. تو وہ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے شاید انہوں نے بھی کل پرسوں میں چلے جانا ہے. یہ بڑے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید ان کی، اور عمران خان نے اوکے کیا کہ مجھے ملوا دو. ابھی انہیں ادھر بھی نہیں کوئی مل رہا جہاں سے پہلے مل کے گئے تھے. تو نئی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی مجھے اگر کوئی راستہ نہیں کھلنا تو پہلے ملاقات کیوں ہوئی تھی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے مل لیے تھے اب نہیں مل رہے، تو پہلے کیوں ملے تھے اگر کوئی مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے؟ نہیں پہلے عمران خان صاحب سے مل لیے تھے نا، تو عمران خان کو ہی بتانے دیں. جیسے اٹک والی بات پہلے کس نے بتائی تھی؟ مراد سعید نے کہ جی مجھے آفر آئی ہے کہ عمران خان سے کہا گیا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں 3 سال کے لیے. وہ 3 سال تو گزر گئے، چپ ہو جاتے تو سیاستدان ہو جاتے نا. یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ سیاستدان نہیں کرتا. اس کو آپ بہادری نہ کریں. اس بیچارے کو مروا دیا انہوں نے، سوشل میڈیا واریئرز نے. اور اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں، پرسوں انہوں نے بیان دیا نا کہ میں ان کے کہنے پہ نہیں چلوں گا، لیکن وہ جو اہلیہ ان کی ملتی ہیں، ان کی بہنیں ملتی ہیں اور وکلا ملتے ہیں، بالکل ایک نیا منظر بن جاتا ہے. اللہ رحم کرے عمران خان کے اوپر کہ وہ بیچارے خود سوچ لیں بجائے ان لوگوں کی آوازیں سننے کے. کل سیاستدان بھی کچھ مل رہے ہیں، ان کی بات ہی سن لیں، ان کے اپنے سیاستدان مل رہے ہیں، کوئی اور نہیں مل رہا.
ٹھیک ہے، نوٹڈ. میں بھٹی صاحب کیا ایک قلم میں یار آپ